جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 57 1 اور 2 ہے، اس کے بعد جو ایک ابہام پایا جاتا تھا کہ صدر مملکت جو ہیں کیا ان کی جانب سے یہ تاریخ دی جا سکتی ہے یا نہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ گورنر اگر تاریخ نہ دے تو صدر تاریخ دے سکتا ہے۔ مستقبل کے لیے اس ابہام کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے گورنر پر جہاں یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ چونکہ وہاں پر اسمبلی خیبر پختونخوا کے گورنر نے ان کی توثیق سے صورتحال کچھ واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہے اسی معاملے پر، کیونکہ کل اہم ملاقات بھی ہوئی ہے صدر مملکت سے گورنر کے پی کی، تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ جب پنجاب کی تاریخ جو اناؤنس کی گئی تھی صدر کی جانب سے، کیا اس پہ پھر متفق ہوا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک اور اسی بالکل یہ جو ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں اس میں یقیناً یہ چیز زیر بحث ضرور آئی، لیکن چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ چکا تھا اور اسی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کہ صدر کی جانب سے چونکہ تاریخ دے دی گئی تھی، اسی عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کے پی کے سے متعلق صدر نے جو تاریخ دی ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنر فیصلہ نہ کریں تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گورنر کے حکم پر اسمبلی تحلیل ہو تو گورنر نے تاریخ دینی ہے، لیکن جو پنجاب کے معاملے کو اس سے الگ کرتے ہوئے صدر مملکت کو امپاور کر دیا گیا ہے۔ اور مستقبل میں یہ ابہام پایا جا رہا تھا کیونکہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 105 میں کہ جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس صورت میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عامر شہید عباسی بھی موجود ہیں کمرہ عدالت سے۔ عامر شہید عباسی، عامر یہ بتائیے گا کہ آپ کمرہ عدالت میں آپ نے سارا یہ فیصلہ سنا، تو یہ تو ابہام سپریم کورٹ نے ختم کر دیا کہ تاریخ کس نے دینی ہے، لیکن 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، ان انتخابات کا انعقاد وہ جو تمام وہ پروسیجر مراحل ہیں وہ کیسے طے ہوں گے؟ 90 دن کا وقت وہ کیسے میٹ ہوگا؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے بڑا تفصیلی طور کے اوپر اس اہم سوال کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اس سوال کا جواب یہ دے دیا ہے۔ دونوں ڈیفرنٹ، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حالات مختلف تھے، سب سے پہلے انہوں نے پنجاب کو واضح کیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کیونکہ گورنر نے اسمبلی تحلیل نہیں کی لہٰذا وہاں پر سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا ہے کہ صدر پاکستان وہ دفتر ہیں یا وہ آفس ہیں یا وہ پرسن ہیں جنہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق سیکشن 57 کے تحت یہ اختیار ہے صدر پاکستان کے پاس کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ایسی صورتحال میں جب سفارش کے اوپر جب گورنر اگر 48 گھنٹے کے اندر دستخط نہیں کرتے اسمبلی کی تحلیل کے لیے، تو ان 48 گھنٹے کے بعد جب اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی تو اس کے بعد صدر پاکستان انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں پھر سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا کہ یہ اختیار تو صدر پاکستان کے پاس موجود ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت ہونا، اور مشاورت ہونا الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ ضروری ہے کیونکہ تمام تر انتظامات کو یقینی بنانا ہے الیکشن کمیشن نے۔ لہٰذا عدالت نے یہ کہا ہے کہ صدر پاکستان کا اقدام تو درست تھا، لیکن کیونکہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی، مشاورت نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں اور آرڈر کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن دوبارہ صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کرے اور صدر پاکستان تاریخ کا اعلان کر دیں پنجاب میں انتخابات کے لیے، اور یہ کہا کہ کوشش کی جائے کہ 90 روز سے کسی بھی صورت اس معاملے کو آگے نہ لے جایا جائے۔ یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا۔ یہ ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کی ہے سپریم کورٹ نے یا باؤنڈ کر دیا ہے صدر مملکت کو یا گورنر کو اور الیکشن کمیشن کو کہ وہ جو 90 دن کی ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ کیا جانا ہر صورت ضروری ہے؟ کیا یہ ایک آئیڈیل بات کی ہے کہ 90 دن سے آگے نہیں جانا چاہیے یا ایک ڈیڈ لائن ہے، یہ لائن کھینچ دی گئی ہے؟ جی نہیں، اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ 90 روز سے معاملہ آگے نہ جائے، لیکن کوشش یہ ضرور کی جائے، لیکن اگر معاملہ آگے بھی جاتا ہے تو اس میں کسی بھی صورت کوئی غیر معمولی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، غیر معمولی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہ بات بھی سپریم کورٹ نے واضح کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم جو بات کی ہے سپریم کورٹ نے گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے سخت آبزرویشنز دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا نے اسمبلی تحلیل کی منظوری دی اور احکامات
دیے، لہٰذا اس بنیاد کے اوپر اب گورنر اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اس میں اب گورنر خیبر پختونخوا کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے لیے انتخابات کا اعلان کریں، کیونکہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوئے۔ اور اگر گورنر نہیں دیتے، ساتھ ہی سپریم کورٹ نے عامر یہ بھی بتا دیا کہ پھر صدر کے پاس اختیار چلا جائے گا، لیکن کے پی اسمبلی کے حوالے سے اگرچہ عدالت نے اس پہ برہمی کا اظہار بھی کیا تھا، گورنر نے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر یہ معاملہ بھی آٹومیٹکلی صدر کے پاس آ جائے گا۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ اگر گورنر اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر صدر پاکستان جو ہے وہ ایسی صورتحال میں انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں سیکشن 57 جو ہے وہ امپاور کرتا ہے صدر پاکستان کو کہ وہ انتخابات میں تاخیر جو تاریخ ہے اس کا اعلان کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے۔ لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو بنیادی طور کے اوپر جو پورا پارلیمانی نظام حکومت ہے وہ بیس کرتا ہے اسمبلی کے اوپر، اور اسمبلی بیس کرتی ہے الیکشن کے اوپر، اور الیکشن کی جو بنیاد ہے اگر اسی کو مکمل نہیں کیا جائے گا تو یوں پورا پارلیمانی نظام حکومت اور جو جمہوریت کا ایک پورا سٹرکچر ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور وہ عوام اپنے حقیقی نمائندوں کو انتخاب نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے اس بنیادی سوال کا کہ ان انتخابات کی تاریخ کا جو اعلان ہے وہ کون کرے گا، پنجاب کی حد تک یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں اعلان جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ نہیں کریں گے، اس میں صدر پاکستان کریں گے، جبکہ خیبر پختونخوا میں گورنر پہلے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر صدر پاکستان انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اچھا، اب عامر جو صدر کی جانب سے پہلے سے دی گئی تاریخ ہے، 9 تاریخ دی گئی ہے، کل سوالات بھی اس پہ بہت سے ہوئے کہ صدر نے کس حیثیت میں یہ تاریخ دے دی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 9 اپریل والی جو تاریخ ہے وہی قابل عمل ہے یا صدر کو دوبارہ سے یہ پروسیس شروع کرنا ہوگا اس عدالتی فیصلے کے بعد؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ صدر پاکستان کا جو اقدام ہے وہ درست ہے اور وہ آئین کے مطابق ہے، لیکن کیونکہ تاریخ ایسی دی گئی ہے جس میں الیکشن کمیشن کی تیاری نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے مشاورت ضروری ہے۔ اقدام درست ہے لیکن تاریخ جو ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کی جائے اور مشاورت کے بعد تاریخ کا اعلان کیا جائے، یہ کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور یہ کہا ہے کہ ایسی صورتحال میں جو صدر پاکستان ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ ہی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور یوں انہوں نے یہ قرار دے دیا ہے کہ صدر پاکستان کو جو اقدام تھا وہ درست ہے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ عامر، اس میں پھر مشاورت کرنی ہے، الیکشن کمیشن کی وہی مجبوریاں جو الیکشن کمیشن اس سے پہلے بتاتا رہا ہے، تو اس میں تو کچھ چیزیں تو واضح ہو گئیں لیکن کچھ چیزوں کے حوالے سے تو ابھی بہت سے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن سے ہی مشاورت کرنی ہے، اس کو قابل عمل بنانا ہے، تو اس میں وہ 90 دن کیسے جو ہے وہ میٹ ہوں گے؟ دیکھیے، اس میں عدالت نے یہ کہا کہ یہ آئینی ذمہ داری آئینی اداروں کی ہے اور آئینی ادارے ہی پابند ہیں ہر صورت کہ وہ انتخابات کو متعلقہ جو اوقات ہیں 90 ڈیز کا وقت ہے اس کے اندر یقینی بنائیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اس میں مشاورت ضرور ہونی چاہیے اور مشاورت اتنی طویل نہیں ہونی چاہیے جس سے پورا جو ایک جمہوریت کا نظام ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے یا وہ متاثر ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم میں ہونا چاہیے اور کوشش یہ ضرور ہونی چاہیے کہ 90 روز کے اندر یہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے، انتظامات ہونے چاہیے اور یہ تمام تر انتخابات کا جو مرحلہ ہے یہ 90 روز کے اندر ہونا چاہیے۔